السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، بات کریں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے کیا کیا ہے۔ بھائی آپ نے اسے کرنے بھی کیا دیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 سال کرونا کے نکال دیں تو ایک 1.5 سال بچتا ہے، لیکن جو بھی وہ کر گیا نا وہ آپ 40 سالوں میں بھی نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہو گیا نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ 3 سال 3.5 سال کا کوئی عرصہ نہیں ہے۔ عمران خان نے جتنے بھی پروگرام شروع کیے وہ ان کے لیے ٹائم چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے اپنا گھر ہاؤسنگ اسکیم شروع کی تو اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا۔ ابھی بھی یہاں ہمارے پاس میں خیبر سٹی میں سینکڑوں کے حساب سے گھر جو ہے نا وہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ نئی حکومت آئی، جو بھی ہوا پی ڈی ایم بنی، اس نے جو ہے نا اپنے نئے منصوبے شروع کیے، جو کچھ تباہی کرنا تھی کی۔ اس کو کون سا منصوبہ آپ نے پورا ہونے دیا ہے؟ اس کو ٹائم آپ نے کب دیا؟ اس کو چھوڑ دیتے نا آپ اس کو چھوڑتے۔ ہم بھی کہتے یار چلو وہ اس نے کوئی منصوبہ نہیں کامیاب نہیں کیا تو چلو ہم بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ قوم کو بھی نظر آ جاتا بھائی وہ بندہ نہیں ٹھیک تھا، نالائق تھا، جو بھی تھا۔ آپ نے اس کو ٹائم کب دیا؟ آپ کو تو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو کچھ یہ کر رہا ہے، صحت کارڈ دے رہا ہے اور ہاؤسنگ اسکیم شروع کر رہا ہے اور جو ہے احساس پروگرام شروع کر رہا ہے، لنگر خانے کھول رہا ہے اور غریب کے حق میں آواز اٹھا رہا ہے۔ ہماری ملک میں ٹھیک ٹھاک آبادی ہے، 80% آبادی جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ سارا اس کو ووٹ دے گا تو آئندہ ہمیں کون پوچھے گا؟ آپ نے تو اس کو اتار دیا، اور ابھی جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور میرے بھائی چھوڑ دیں ایسی باتوں کو، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ پوچھتے ہیں بھائی اس نے کیا کیا، آپ نے اس کو کرنے کیا دیا ہے؟ آپ نے جو ہے غیر فطری اتحاد کیا۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ جو ہے جے یو آئی اور نون لیگ اور پی پی اور کیا نام ہے اس کا اے این پی وہ اتحاد کر کے اور 12-14 جماعتیں ایک بن کے جو ہے وہ ایک پارٹی کا مقابلہ کریں گی، کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے جو ان کے فوائد تھے ان کو حاصل کرنا تھا، ٹھیک ہو گیا نا۔ انہوں نے اپنے کیس ختم کرنے تھے، انہوں نے اپنے مسائل حل کرنے تھے، اور بھائی نے بھائی کے کیس ختم کرنے تھے۔ وہ ایک بہت بڑا پلان تھا، وہ انہوں نے کر دیا جو کچھ انہوں نے کرنا تھا۔ ابھی یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ ایک پارٹی پہ پابندی ہے، نہ اس کو بینر لگانے دے رہے ہیں، نہ اس کے پینا فلیکس لگانے کی اجازت ہے، نہ اس کے ورکر کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائی چھوڑ دو، یہ جمہوری ملک ہے، کوئی بادشاہی نظام نہیں ہے یہاں پہ، کوئی یہ سعودی عرب یا دبئی نہیں ہے کہ بھائی جو اوپر سے حکم آئے گا وہ اسی پہ عمل ہوگا۔ قوم کے دلوں کے اندر کیوں نفرت پیدا کر رہے ہیں؟ قوم کو جینے دے، قوم کو اپنا حق ہے، ان کو اپنا کینڈیڈیٹ جس کو وہ قوم چاہتی ہے اس کو آگے آنے دے۔ پھر آپ نے ظلم ستم یہ کیا کہ آپ نے جو ہے نا انتخابی نشان بھی لے لیا۔ ان پڑھ آدمی سے پہلے آپ نے جو ہے اے وی ایم مشین ختم کی، پھر آپ نے جو ہے اس سے ووٹ اے وی ایم مشین ختم کی، پھر آپ نے بیرون ملک پاکستانی سے ووٹ کا چھینا، پھر آپ نے جو ہے نا نشان عجیب قسم کے دے کے جو ہے آپ نے غریب آدمی سے جو بیچارہ ان پڑھ ہے، جو سادہ ہے، جو سیدھا ہے، اس سے بھی آپ نے ووٹ کا چھین لیا۔ وہ کس کو ووٹ دے گا؟ اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ آپ جیسے مرضی سروے کرا لیں۔ آج ایک پروفیسر صاحب سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے پوری کلاس میں جو ہے نا لڑکوں سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کس سے ووٹ دینی ہے، تو ایک لڑکے نے دو تین لڑکوں نے کہا جی کہ ہم نے کسی کو ووٹ نہیں دینی، ہم نے کسی کو کہ ہم اہل سمجھتی نہیں ہے۔ ایک لڑکا جو وہ مولوی ٹائپ تھا اس نے کہا جی میں اس کو دوں گا، کرین پارٹی کو دوں گا، تحریک لبیک کو دوں گا۔ باقی وہ کہتے ہیں جی 80% 85% لڑکوں نے جو ہے نا تحریک انصاف کے بارے میں کہا جی کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ نئی نسل ساری آپ کے خلاف ہوگی، اور آپ جو ہیں وہ 80 کی دہائی والی باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ پرانی سازشیں، وہ پرانی باتیں ابھی نہیں چلیں گی۔ ابھی ملک کی اکثریت جو پڑھی لکھی ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے، وہ اپنے حق کو سمجھتا ہے۔ کب تک کسی کو پاگل بنائیں گے آپ؟ اوپر سے حالات یہ ہیں، غریب آدمی 2 ٹائم کی روٹی نہیں پوری کر رہا۔ اب پہلے گلف میں چلے جاتے ہیں، اب وہاں پہ بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ملک کے اندر روٹی نہیں ہے، مسائل ہی مسائل ہیں۔ آپ بجائے اس کے کہ مسائل کا حل نکالیں، آپ سارے کے سارے عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو کیسے چلے گا؟ کب تک چلے گا یہ؟ کیسے جیتیں گے آپ؟